اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو نمبر 452 جس کا ٹائٹل یہ دیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود ابراہیم کیسے پڑھیں. اچھا، اسی پہ ایک کامنٹ آیا تھا واجد کاظمی کا. السلام علیکم، آپ کا بیان آپ کے تھم نیل سے بالکل میچ نہیں کر رہا اور 24 آورز میں 1 لاکھ مرتبہ کسی خاتون نے کیسے درود ابراہیم پڑھ لیا، ناممکن سی بات لگتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا کامنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا اور جو ویڈیو میں بتایا گیا تھا وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے اس حساب سے، ٹھیک ہے. لیکن ویڈیو میں بتانا یہ مقصد تھا نمبر 1 کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہ ممکن بات ہے. آپ کو ایک اماں جان ہے انڈیا سے، ان کا حوالہ میں نے دیا تھا، وہ قافلہ درود پاک کے چینل پہ وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہاں پہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. تو اب یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کیسے پڑھ لیتے ہیں، یا وہ اماں جان لاکھ اگر 1 لاکھ پڑھتی ہیں درود ابراہیم تو کیسے پڑھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے. جب درود شریف آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی نیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں، ایک تو درود شریف کے فیض برکات جو آپ سے احادیث شریف میں وعدہ کیا گیا ہے جن کا کہ ثواب میں 1 مرتبہ درود پڑھنے پہ 10 مرتبہ ثواب ملے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، ٹھیک ہے. تو وہ تو سارے ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی درود شریف کے کچھ فیوز ہوتے ہیں، کچھ برکات ہوتی ہیں جو ہر انسان کا جو دلی رابطہ، جو محبت ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ آپ کو عطا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اس حوالے سے کہ تعداد کیسے، جب کوئی اپنی یہ نیت کر لے کہ میں نے لاکھوں میں پڑھنا ہے درود شریف، یا لیٹس سے ہزاروں میں پڑھنا ہے، ابھی آپ 100 پڑھتے ہیں، میں نے ہزاروں میں پڑھنا ہے، میں نے لاکھوں میں پڑھنا ہے، اور آپ یہ مسلسل دعا کرتے جائیں اور نیت کر لینا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور و رحیم ہے. نمبر 1 جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو اس نیت کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ شرطیہ بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کی تعداد جو آپ پڑھ رہے ہیں درود شریف کی، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. میں آپ لوگوں کو اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہوں، میں نے پہلے بھی اس بات کو شیئر کیا ہوا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے تو مجھے سمجھے ایک آرڈر ہی ملا تھا کہ بس اب آپ نے صرف درود ابراہیم پڑھنا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا. اور اب بس یہ سن کے نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری تو جان ہی نکل گئی ہے. بچپن سے عادت تھی درود خضری پڑھنے کی یا مختصر ترین درود شریف پڑھنے کی اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے کی. اب درود ابراہیم پڑھنا ہے، بڑی میں نے آئیں بائیں شیں کی، اچھا اتنا سا پڑھ لوں، ایسے پڑھ لوں. نہیں، آرڈر تھا کہ پڑھنا ہے تو صرف درود ابراہیم پڑھنا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلا دن سٹارٹ کیا، بے چینی، یہ تو ایک تسبیح نہیں ختم ہو رہی، کبھی ٹائم دیکھتی تھی کبھی تسبیح دیکھتی تھی. ایون مجھے لگتا تھا میرا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے نا آپ کو، تو ویسے ہی کام چوری اور بہانے ہمارے اندر نیچرلی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کسی نے ہمیں قید کر دی ہے. یہی اگر آزادانہ ہو، کوئی آرڈر نہ ہو اور خود ہم دل کے شوق سے پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو یا ایسی کوئی فیلنگ نہ ہو. بہرحال مجھے لگتا تھا درود ابراہیم پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ محمد کی جگہ میں محمدن کر دیتی ہوں، دونوں جگہ پہ محمدن پڑھ دیتی ہوں، کبھی محمدن پڑھ دیتی ہوں. بہرحال میں اتنے دانت چبا کے ایک لفظ کو پڑھ کے میں درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور میں ہر باری یہی کمپلین کرتی تھی مجھے پڑھا نہیں جا رہا. مجھے بہرحال یہی کہا گیا کہ بھئی درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. اب میں ایسے ہی کہوں کہ پہلے مہینے میں نے کو ہزاروں میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، بالکل بھی نہیں. آئی تھنک پہلا سال جو میں درود ابراہیم کی روزانہ تعداد پڑھتی تھی وہ 300 کبھی 500 اتنی ہی میری ہوئی تھی. 1 سال گزرنے کے بعد اچانک سے ایک دن میں اسی طرح درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، ایک دم کاؤنٹر پہ دیکھا 1000 سے اوپر تعداد ہو گئی. میں اتنی زیادہ شاکڈ اور حیران کہ یہ کیا ہوا ہے. پھر میں نے کہا اچھا نہیں، کاؤنٹر شاید غلط چل گئے، میں اب تسبیح پہ پڑھوں گی. اچھا الحمدللہ تسبیح پہ جب پڑھا تو تسبیح پہ اور بھی زیادہ اگلے دن پڑھا گیا. خیر الحمدللہ درود شریف کی تعداد بڑھتی چلی گئی، درود ابراہیم زبان پر بہت رواں ہو گیا. میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ اگر میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے تو میں بہت آرام سے آدھے گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتی تھی. جیسے ہی دھیان ادھر ادھر جاتا تھا یا کچھ سوچیں یا کچھ چیزیں سٹارٹ ہوتی تھیں تو تب میں 40 منٹ میں کیا 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود ابراہیم مکمل کر پاتی تھی. اچھا، سب سے مزے کی بات، پچھلے سال عمرے کے لیے میں آئی تو مدینہ شریف میں ابو بھی آئے ہوئے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے درود شریف کے متعلق. میں ان کو اپنے خواب سنا رہی تھی، وہ اپنے مشاہدات اور چیزیں بتا رہے تھے اور درود شریف کے متعلق باتیں بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا کون سا درود شریف پڑھ رہی ہو؟ تو میں نے بتایا. کہتے کتنا؟ میں نے تعداد بتائی. ان دنوں میں
کوشش کری تھی کہ ہر روز مدینہ شریف میں 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لوں. تو میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا تم نے پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی ابھی پڑھ لیا. اور اس کے بعد کین یو امیجن کہ ابو مجھے کہتے ہیں میں نہیں مانتا, چلو پڑھ کے سناؤ. میں نے کہا ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ سے جھوٹ تھوڑی بولوں گی. کہتے مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولی, لیکن پھر بھی مجھے پڑھ کے سناؤ. اور مجھے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابو مجھے اس عمر میں, ماشاء اللہ when I'm 40+ ابو مجھے کہہ رہے ہیں چلو درود ابراہیم پڑھ کے سناؤ. بہرحال پھر میں نے ابو کو درود ابراہیم پڑھ کے سنایا. ابو بہت خوش ہوئے, بہت شاباش دی. اور اس وقت ابو نے مجھے پھر دوبارہ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ تھا, جو ان کی ملاقات تھی, اس کا دوبارہ سنایا. اور ساتھ میں ابو نے یہ کہا کہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور رحمت ڈالتے ہیں. آپ کو وقت پہ ایک عبور سا مل جاتا ہے. آپ خود دیکھیں, کبھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ دروش پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ, آپ کا کام ایسے چٹکیوں میں ہوتا ہے, کوئی غلطی نہیں ہوتی, کوئی رکاوٹ نہیں آتی, کچھ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات 2 منٹ کا کام آپ کو کرنے میں پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو بس جیسے ہی آپ نے دروش پڑھتے ہوئے کام شروع کیا, رحمت و برکت نازل ہونا شروع ہو گئی اور ایک ایفیشنسی سی آ جاتی ہے, کام ایسے فٹافٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب میں مڑ کے اگر دیکھوں کہ وہ جو پہلا سال تھا کہ جس میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی, اس وقت میں اتنی تعداد 300 500 یا 1000 کیوں نہیں کر پائی, اور سال کے بعد میں کیوں 1000 یا ہزاروں میں پڑھ پائی. اس کی وجہ اب مجھے سمجھ آئی ہے. جب پہلے سال میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرا سارا فوکس صرف اس بات پہ تھا کہ مجھے ہزاروں میں درود ابراہیم پڑھنا ہے, بس جو بھی درود پڑھنا ہے ہزاروں میں پڑھنا ہے. اور اس کی وجہ سے میں خود ذہنی طور پہ اتنی الجھن کی شکار رہتی تھی, خود ہی اپنے آپ سے چڑ کھاتی رہتی تھی. لیکن پھر فائنلی میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھ پا رہی ہزاروں میں, کوئی بات نہیں, میں جتنا بھی درود شریف پڑھ سکتی ہوں نا, میں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گی. لیکن اب میں تعداد کو فوکس نہیں کروں گی, بلکہ اس بات پہ فوکس کروں گی کہ مجھے دل و جان سے درود شریف پڑھنا ہے. ابو کی ایک بات بڑی مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب درود شریف پڑھو نا تو دل, دماغ اور روح تینوں کو یکجان کر کے فوکس کر کے آپ درود شریف پڑھو, تو پھر دیکھو کہ جو سرور حاصل ہوگا. ابھی آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ آپ کتنا پڑھ پائیں گے کتنا نہیں پڑھ پائیں گے. آپ اس وقت فوکس کریں اپنی کیفیت پہ. جو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت محسوس ہوگی, جو عقیدت محسوس ہوگی, جو فرما برداری محسوس ہوگی نا, اس کا جواب نہیں ہوگا. تو ان شارٹ میں یہ کہوں گی, نیت کریں, دعا مانگیں اپنے لیے, کوشش کریں, ضرور کوشش, لیکن نا اپنے دماغ کو آزاد کر کے ذرا, اگر الجھنوں کا شکار رہ کے آپ درود شریف پڑھیں گے نا, تو پھر ایسا ہی ہوگا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, کیونکہ آپ درود شریف کی وہ کیفیت محسوس ہی نہیں کر پا رہے. اچھا, اب میں آپ کو چند ٹپس دوں گی. آپ واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں, آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں, آپ کہیں بس میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ کوئی نعت مبارک سنتے ہوئے درود شریف پڑھیں, آپ سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھیں. تو جب آپ اپنی تسبیح یا کاؤنٹر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ٹائم میں آپ نے اتنا زیادہ درود شریف پڑھ لیا ہوگا کہ جس کا پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگین وہی بات کہ آپ کے دماغ پہ اسٹریس نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا نمبر اچیو کرنا ہے. مزید یہ کہ آپ کو درود شریف پڑھتے ہوئے جو وسوسے آتے ہیں نا کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, جیسا پچھلے دنوں ایک سوال بھی تھا کہ میں نے آل کو اس طرح لمبا نہیں کیا اور مجھے یہ ایسا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, میرا تلفظ ٹھیک ادا نہیں ہو رہا ہے, ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے پڑھنا. تو دیکھیں ان وسوسوں سے باہر نکلیں. ایک سمپل سی مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ عربیوں کو دیکھیں, ماشاءاللہ جب عربی بول رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسے آل ایسے کر کے لمبا کرتے ہیں, یا جس پہ مد آتی ہے اس کو کیا اس طرح لمبا کر کے؟ نہیں, بالکل عام طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ قرأت تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, آپ تلاوت جب کرتے ہیں قرأت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تب آپ اس وقت سارے مد, زیر, زبر, کھڑی زبر سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ تلاوت تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, آپ درود شریف پڑھیں. اور درود شریف کیا ہے اس بات کو سمجھیں. درود شریف دعا ہے, دعا دل سے مانگی جاتی ہے, دل سے پڑھی جاتی ہے. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ پورے دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں, لیکن اس کو جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھیں, تو جو آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے نا, وہ کمال ہوں گے. مزید ایک بات کو سمجھیے کہ درود شریف ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اوپر سے منظوری ہوتی ہے, ہم پہ نظر کرم ہوتی ہے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اگر آپ نے درود شریف کا نمبر ہزاروں میں اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے انسان سے مقابلہ لگانا ہے, تو پھر آپ کو اسی نیت کا پھل ملے گا. لیکن اگر آپ نے خالص حضور پاک کی محبت میں درود شریف پڑھنا ہے نا, تو پھر آپ کو اجر اور ثواب بھی آپ کی نیت کے مطابق ملے گا. اپنی نیت کو خالص اور سچا رکھیں, اور درود شریف پڑھوانے والی ذات نا آپ سے وہ درود شریف پڑھوائے گی کہ جو قبول بھی ہوگا اور منظور بھی ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں, سوتے میں, جاگتے میں, بیداری میں, ہر حال میں عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.